وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. محترم ناظرین کرام، میں نے آج فیس بک آئی ڈی کے ذریعے ایک اعلان نشر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج درس تفسیر قرآن آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے میں لائیو ہوں گا، اور میں ٹائم بھی دیا تھا، اور وہ ٹائم نیپالی ٹائم کے مطابق نیپالی ٹائم کے مطابق 9 بجے رات کو میں ٹائم دیا تھا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 96 سے لے کر کے آیت نمبر 102 تک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور میں ہر منگل کے روز لائیو ہوتا ہوں، لیکن زیادہ ایمرجنسی کام پڑنے کی وجہ سے کسی ہفتے میں مجبوری کے تحت درس کو بند کر دیتا ہوں، اور یہ میری فیس بک کی دوسری آئی ڈی ہے، کیونکہ پہلی والی آئی ڈی جو عظیم سلفی کے نام سے میری آئی ڈی چل رہی تھی، کمپنی والوں نے اس آئی ڈی کو بند کر دیا ہے، اس لیے مجھے دوسری آئی ڈی اوپن کرنا پڑا، اور میں اس آئی ڈی سے میں لائیو ہو رہا ہوں اور لائیو ہوا ہوں انشاءاللہ عزیز۔ ہر منگل کے روز آپ لوگ درس تفسیر قرآن پیغام انسانیت کے تحت سنیں گے۔ آئیے آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے میں
قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ آیت نمبر 96 سے لے کر کے 102 تک کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور تفسیر کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، کہ جو آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اس آیت کریمہ کا جو جواب ہے وہ موضوع کیا ہے۔ جو آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے گویا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اس کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کا کام اللہ رب العالمین نے سونپ رکھا ہے کہ وہ ہر نبیوں پہ اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچتا ہے، اور جتنے انبیاء کرام آئے سارے انبیاء کرام پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کتاب اللہ یعنی احکام الہی نازل کرتے تھے تمام انبیاء کرام پہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا جو خاص کام تھا وہ کام کیا ہے کہ وحی الہی کو لے کر نازل ہونا ہے اور پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی میرے جبرائیل کا دشمن ہے گویا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ آخر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو کیوں نازل کیا، وجہ سبب کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، تو تفسیر میں آتا ہے کہ یہودی نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جن کا علم صرف اور صرف رسولوں کو ہوا کرتا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے سوال کے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودیوں کے سوالات کے جواب دے دیے تو وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر اس طرح کی معلومات آپ کو کون پہنچاتا ہے، کون شخص ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جس طرح کہ ہم نے سوال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہی لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس حرب و قتال کا حکم لے کر کے آتے تھے اور ہم سے جو ہے لڑائی کرواتے تھے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ یہودی لوگ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی مول لیتے تھے اور بغض رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص مقام عطا کیا ہے۔
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، گویا کہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے قلب پہ، آپ کے دلوں پہ قرآن کو نازل کرتا ہے۔ یعنی نزلہ میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اس کا مرجع کہاں ہے، اس کی یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، تو مفسرین کرام نے دو آدمی مراد لیے، کہا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب ہے یا پھر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب ہے نزلہ میں، یا تو اللہ رب العالمین آپ پہ جو نازل کرتا تھا احکام، یا حضرت جبرائیل۔ مفسرین کرام جو ہے اس میں نزلہ کہ جو ہوا ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے، اس میں لوگ جو ہے اختلاف کیے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہی ذات ہے جو آپ کے دلوں پہ کلام الہی نازل کرتا ہے۔ قلب کہتے ہیں موضع العقل والعلم، یعنی کہ جو عقل اور علم ہے اس کو کیا، عقل اور علم کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے، دل ہے۔ دل کو جو ہے عقل اور علم کی جگہ جو ہے بتلایا، کہا کہ جو وہی ذات ہے جس نے قرآن مجید کو آپ کے دلوں پہ نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی کہ یہاں کلام سے مراد جو ہے کیا ہے، قرآن مجید، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے سامنے میں ہے، اور جو یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے یا اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی یہ تصدیق کی یہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے نازل ہوتے ہیں، گویا کہ وہ تصدیق جو ہے آسمانی جو دیگر کتابیں ہیں اس کی بھی یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سراپا ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں سارے کے سارے احکامات میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے بشارت ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید پہ ایمان لائیں گے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کریں گے تو ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو آدمی اللہ کا، اس کے فرشتے، اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو فرشتوں سے بغض رکھے گا، رسولوں سے بغض رکھے گا، جبرائیل اور میکائیل سے بغض رکھے گا، تو گویا کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کافروں کا کیا ہے، دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور لوگوں نے حضرت میکائیل علیہ السلام، یہودی لوگ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں سے بغض رکھتے تھے، اور بغض رکھنے کی کارن کیا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے اندر غلط فہمیاں آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے جادو کا علم سکھاتے تھے، نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل کے بارے میں اور حضرت میکائیل کے بارے میں، جس کی تفسیر جو ہے بعد میں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے دشمنی رکھتے تھے، حالانکہ یہ ان کا وہم تھا، اور لوگ ان کو جو جادو جو سکھاتے تھے کوئی اور آدمی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پہ روشن دلیلیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بین دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے،
اور بہت سارے معجزات دے کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، حالانکہ ان دلیلوں کے منکرین صرف اور صرف بد کردار اور فاسقی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے معجزات اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ان معجزات کو دیکھ کر کے بھی اگر آدمی ایمان نہیں لاتا ہے تو فاسق اور فاجر ہے۔ او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون۔ تو جب بھی وہ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی عہد و پیغام کرتے ہیں، جب بھی وہ عہد و میثاق کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ وہ اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ جو ہے مومن نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک رسول آ گیا جو ان کے پاس موجود ہے، اس کی وہ تصدیق انہم لا يعلمون۔ تو جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول آ گیا، جو رسول ان کے پاس وہ کتاب تھی ان کے تصدیق کر رہے تھے، تو اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرنے لگے گویا کہ وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے اوصاف تورات میں اللہ رب العالمین نے نازل کر دیے تھے کہ اللہ آخری نبی آئیں گے، ان کی ایسی ایسی صفتیں ہوں گی، تم لوگ اسی پہ ایمان لانا، تبھی جا کر کے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگوں نے تورات میں لکھی ہوئی بات کو بھی نہیں مانا اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھنے لگے۔ اسی طرح سے جو فرشتے آتے تھے ان سے بغض رکھتے تھے اور طرح طرح کے بہتان اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں پہ جوڑتے تھے اور ان کے انکار کرتے تھے۔ انہی باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کر لی حضرت سلیمان بن داؤد کی حکومت میں، یعنی جب حضرت سلیمان بن داؤد کی حکومت تھی تو لوگوں نے یہودیوں نے شیطانوں کی پیروی کر لی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور نعوذ باللہ وہ لوگ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ بہتان لگاتے تھے یہودی لوگ کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ جادوگر تھے، اور یعنی کہ وہ جادوگر تھے، اس طرح کی بہتان جو ہے لگاتے تھے۔ اصل وہ لوگ کیوں حضرت سلیمان کو جادوگر کہتے تھے، وہ لوگ کیوں کہتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان بن داؤد کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ زور پہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کی جتنی بھی کتابیں تھیں ساری کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا، اور یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی موت ہو جاتی ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ بعد میں شیطانوں نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں میں یہ وہم ڈالا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کرنے کا راز ہمیں مل گیا اور اس کتاب کے اندر ہے، اس لیے تم لوگ اس کتاب کی پیروی کرنا، تم لوگ جادوگری سیکھنا، تم لوگ جادو سیکھنا۔
تو گویا کہ شیطان نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور کہا، اور یہودی لوگ شیطان پہ ایمان لائے کہ ہاں حقیقت میں جو ہے سلیمان نے اس طرح کا کام انجام دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اور نہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، بلکہ شیطان نے ان کو وہم میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہودی لوگ ان کے تعلق سے اس طرح کے ایمان رکھنے لگے۔ تو شیطان لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، شیطان لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ وہ جادوگر نہیں تھے، لیکن شیاطین نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھایا، یعنی شیاطین علم سحر سیکھ کر کے لوگوں کو تعلیم دیے۔ اسی طرح سے دو فرشتے جو بابل کے اندر ہاروت اور ماروت نام کر کے ہے، ان کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ یعنی ہاروت اور ماروت کے بارے میں آتا ہے 3 طرح کے قول ہے، کہا کہ یعنی کہ ہاروت ماروت یعنی عام لوگوں میں سے ہے، جو لوگوں کو کیا کرتے تھے، یہ جادو سکھلاتے تھے، یا پھر جو ہے کہا گیا کہ وہ جو کیا تھے، بابل کے اندر جو دو فرشتے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ ہاروت اور ماروت جو ہے یہ شیطانی میں سے تھا، جو لوگوں کو جو ہے علم سحر سکھلاتے تھے۔ تو یہاں علماء کرام نے کہا ہے کہ ہاروت اور ماروت اگر فرشتے ہیں تو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو کہ تم لوگ علم سحر نہیں سیکھو، کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ ان کو ممانعت کی تعلیم ہاروت اور ماروت لوگوں کو دیتے تھے کہ اس طرح سے تم لوگ جو ہے کام نہیں کرو۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة، یہاں آگے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، کہا کہ وہ کسی کو بھی دونوں تعلیم نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے ہم لوگ آزمائش کے آدمی ہیں، اس لیے کہ اگر تم لوگ جو ہے جادوگری سیکھو گے تو تم لوگ جو ہے مبتلا میں پڑ جاؤ گے، ایسا کام نہیں کرو، فلا تکفر، تو تم لوگ جو ہے کفر نہیں کرو، کیونکہ علم سحر سیکھنا کیا ہے، یہ جو ہے آدمی کو جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو علم سحر سیکھنا نہایت ہی جرم عمل ہے، اللہ کہ اگر کسی آدمی کو یہ نیت ہو کہ اگر ہم جو ہے باطل کو باطل کے ذریعہ رد کر سکتے ہیں، اگر یہ اندازہ ہو تو علم سحر سیکھے، تاکہ اس کے اندر جو خدا ہے، جو چال بازی ہے، جو دغاداری ہے، لوگوں کی نظر کے سامنے آ جائیں اور لوگ اس کام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر اس نیت سے سیکھتے ہیں جس کی اجازت جو ہے حضرت ابن تیمیہ وغیرہ نے جو ہے دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آدمی جو ہے علم سحر سیکھ کے خود سے اگر متاثر ہو جاتا ہے تو انسان جو کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر عقیدہ ہے۔ اب آئیے علم سحر کے بارے میں آتا ہے کہ کیا اس کی حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے لوگ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے، معتزلہ اور ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے، حنفیہ کا نزدیک جو ہے کیا علم سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ اور لوگوں کے سامنے ہے کہ ہاں جادوگر اور جادوگری جو حقیقت ہے۔ خود اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہو گیا تھا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں جو ہاروت اور ماروت تھے ان کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھلاتے تھے، یہاں تک کہا دیتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے آزمائش والے ہیں، اور تم لوگ اس کا علم سیکھو گے تو تم لوگ جو کافر ہو جاؤ گے۔
فتعلمون منہما ما یفرقون بہ، تو لوگ کیا کرتے تھے، ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی سیکھتے تھے، لوگ جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور سیکھتے تھے، وہ چیز سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے تفریق کرنے والا تھا۔ یعنی آج کل بھی جو ہے لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں اور یہ نسخہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے اپنے شوہر کو جو اپنے قابو میں کرنا ہے، یا پھر جو ہے مردی کہتا ہے اپنی بیوی کو بھی قابو میں کرنا ہے، اور جو ہے شیطانی عمل کے ذریعہ اس طرح سے لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ اسی محرمات فعل سے ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ، تو وہ لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے والی ہوتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور مفید ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ لوگ جو ہے نقصان ہی چیز سیکھتے، ظاہر سی بات ہے جادوگری سے جو ہے آدمی کو ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کے نفع کی امید نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے، اس لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سب جو ہے کوئی بھی آدمی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ ساری چیز من جانب اللہ ہے، لیکن آدمی آ کر کے جو ہے کسی پہ وشواس کر لیتا ہے اور پھر جو ہے شیطان کے پجاری ہو جاتا ہے، اور شیطان جس طرح سے ڈائریکشن دیتا رہتا ہے، جس طرح سے ہدایت کرتا ہے کہ تم میرے نام سے یہ چڑھاؤ، اس کے نام سے یہ چڑھاؤ، جو ساری چیزیں ہیں جو ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پہ جو ہے چڑھانے لگتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں، اس لیے یہ سب عمل جو ہے جائز اور روا نہیں ہے۔ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ نقصان دہ چیز کو سیکھتے اور منافع چیز کو نہیں سیکھتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی لوگ تھے جو کتاب پڑھتے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن محض اس وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری نسل سے نہیں ہے، دوسرے کے نسل سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گئے۔ تو بسا اوقات کبھی بغض اور اناد کی وجہ سے علم ہونے کے باوجود بھی جو ہے راہ راستہ نہیں آتا ہے اور وہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، انہیں بخوبی معلوم تھا کہ جو وہ لوگ لے رہے ہیں آخرت میں اس کی وجہ سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو اپنے آپ کو جس کے بدلے جو ہے بیچ ڈالتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودی لوگ جو ہے ہمیشہ سے اس کے اندر جو ہے بد شکنی، بد عہدی کی صفت رہی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ان کی کرتوت کی طرف جو اظہار کیا گیا ہے۔ خود حضرت سلیمان کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ لوگ جو کیا کہتے ہیں جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، تاکہ ان کو وہ علم حاصل کریں اور جس کی وجہ سے جو ہے عمل کر کے ان کی آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل ہو جائے۔
मोहतरम सामईन करام, आज का दर्स मैं इसी आयत करीमा पे इख्तिताम करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मंडे के रोज़, हर ट्यूसडे यानी मंगल के रोज़ मैं लाइव हूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा मंगल को मैं जो आयत नंबर 102 से लेकर के आगे की तफसीर होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आप लोग जो है वक्त मुकर्रर पे हाजिर हो जाएं और ख़ुद जो है दर्स मुस्तफ़ीद होकर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करें, लोगों को जो है दो बात कहने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को तालीमात इस्लामी हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।